وہ بڑا کریم ہے جوانوں. جب کوئی پلٹ کر اس کی دہلیز پہ آ جاتا ہے, اس کے بندوں کو راضی کر کے, اس کے بندوں سے معافی مانگ کر جب کوئی اس کی دہلیز پہ آ جاتا ہے تو آنے والوں کو خالی نہیں پلٹاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ مالک کی دہلیز پہ آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا میرے گناہ معاف کر دے, تو آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. بس جب مالک کی دہلیز پہ بیٹھے, پورے توکل کے ساتھ, پورے تیقن کے ساتھ بیٹھے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا. جتنا تیقن مضبوط ہوگا, جتنا اس کی ذات کا توکل حاصل ہوگا, اتنی جلدی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. اور سارے آسرے, سارے سہارے چھوڑ کر جب کوئی اس کی دہلیز پر اس کی ذات کا تیقن کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. مسجد نبوی ہے, صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں, ایک شخص کونے میں آ کر اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے. نماز پڑھ لینے کے بعد جب اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پہ لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک انک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ, میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے, لا الہ الا انت, مولا تیرے علاوہ میرا کوئی اور ہے بھی تو نہیں. جب اس درد کے ساتھ اس نے مانگا تو آقا کریم علیہ السلام نے پاس بیٹھے صحابی سے کہا, وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اسے بشارت سنا دو, عرش کے رحمان نے تیری دعا قبول کر لی ہے. بس یہ توکل پیدا کرو کہ ہمارا رب ہمیں ضرور عطا کرے گا, اور جتنا توکل مضبوط ہو, جتنا اس کی ذات کا تیقن حاصل ہو, وہ اتنی جلدی توبہ قبول کر لیتا ہے. آؤ تمہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں جو اتنا بدکار شخص تھا کہ دن بھی گناہ میں اور رات بھی عیش و عشرت میں گزرتی تھی. بالآخر بستی والے اس کے گناہوں سے تنگ آگے اور لوگوں نے بائیکاٹ کرتے ہوئے اس شخص کو بستی سے دھکے مارتے ہوئے باہر نکال دیا, اس ڈر سے کہ کہیں تیری وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے. وہ ددکارا ہوا نوجوان جنگلوں کی راہ لیتا ہے اور جنگل میں گزر اوقات کرتا ہے. بالآخر کتنے دن جنگل میں گزر سکتے تھے, بھوک کی شدت اور پیاس کی تڑپ نے اس کو ہرا دیا اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جنگل کی خاک چھانتا ہوا زندگی اور موت کی کشمکش میں جب تڑپنے لگا تو آخری بات جو اس نے اپنے رب سے کی, اس نے عرض کیا, مولا دیکھ آج تیرے بندے کے سارے رشتے ناتے ٹوٹ گئے اور جو عیش و عشرت کی داد دیتے تھے آج وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے. مولا میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں, میرے پاس کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے والا بھی نہیں ہے. اگر تو مجھے معاف کر دے اور میرے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے یا مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو پھر میں تیرے سے کوئی سوال نہیں کرتا, پھر میں کبھی نہیں کہتا تو مجھے بخش دے. اور اگر تیری سلطنت میں نہ کمی آتی ہے اور نہ تیری بادشاہت میں عذاب دینے سے اضافہ ہوتا ہے تو دیکھ آج میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور تو میرا گواہ ہے, اور میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے, تو اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری کرم نوازیاں ہیں. یہ کہتا کہتا وہ نوجوان اس کی آخری سانس ٹوٹ گئی اور وہ موت کی آغوش میں جنگل کی خاک چھانتے چھانتے فوت ہو گیا. بس اس کی آخری توبہ کی ہچکی تھی, ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیغام وحی پہنچ گیا, موسیٰ جلدی کرو جنگل میں ہمارے دوست کا مرگ ہو گیا ہے, موسیٰ جلدی کرو وہاں پہنچو, اور موسیٰ تم نے جو ہے اس کو غسل بھی دینا ہے, موسیٰ تو نے اس کو کفن بھی دینا ہے, تو نے اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہے. اور موسیٰ منادی کروا دو کہ رب کا اعلان ہے ہمارا دوست جنگل میں فوت ہوا ہے, اگر کوئی شخص ہمارے اس دوست کے جنازے میں شریک ہوگا, جو جنازے میں شامل ہوگا, موسیٰ اس کو خبر دے دو رب اس کو بھی بخش دے گا. اب ایک منادی کرا دی, لوگوں کا ہجوم شوق فراواں کہ اللہ کے دوست کا جنازہ پڑھنا ہے. لوگ وقت نکال کے جلدی جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جنگلوں کا رستہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور حضرت موسیٰ اللہ کے دوست کو تلاش کر رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا کون سا دوست کہاں رہنے والا, کدھر سے آیا تھا, بس اتنی خبر ہے جنگل میں تلاش کرو, ہمارا ایک دوست ہے جو جنگل میں پڑا ہے. موسیٰ تو نے خود جا کے اس کا جنازہ پڑھانا ہے, کفن بھی دینا ہے, غسل بھی دینا ہے. اب لوگوں کا ایک ہجوم جنگل میں اس شخص کو تلاش کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب
اس شخص تک پہنچ گئے. لوگ آگے بڑھے, ہم اللہ کے دوست کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ پھٹے پرانے کپڑے, بھوک اور پیاس پہ تڑپتا ہوا شخص, اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ بالکل کمزور سی دکھائی دی, تو لوگوں نے پھر بھی پہچان لیا. ایک دم پیچھے ہٹے, کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت یہ تو وہ بدکار شخص ہے جس کا دن ہم نے اپنی آنکھوں سے گناہوں میں دیکھا, یہ وہ بدکار شخص ہے جس کی رات کے گناہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, یہ اللہ کا دوست کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی حیرت دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ مالک معاملہ تو واقعی ایسے ہے, یہ وہی بدکار نوجوان ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکالا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام وحی آ گیا, ہاں موسیٰ یہ وہی شخص ہے, تم اس کو جانتے ہو, تمہارے پاس اس کی پہچان کا یہی حوالہ ہے کہ یہ بدکار ہے, اس کا دل گناہوں کا, اس کی رات گناہوں کی. لیکن موسیٰ سنو, جب اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی, اس کا کوئی رشتہ دار پاس نہیں تھا, اس کا کوئی دوست کوئی سنگی اس کے پاس نہیں تھا. موسیٰ اکیلا تڑپتا ہوا ہمارا بندہ, موسیٰ یہ سارا دن ساری رات اکیلا جنگل میں ہمیں پکارتا رہا. موسیٰ ہماری رحمتوں نے گوارا نہ کیا, جو اکیلا ہو کے ہمیں پکار رہا ہے تو ہم اس کی پکار کو کیسے نہ سنتے. اور موسیٰ مجھے اپنی ذات کی قسم, اگر یہ شخص مرتے وقت توبہ کے کلموں میں یہ کہہ دیتا مولا میری وجہ سے ساری انسانیت کو معاف کر دے, تو موسیٰ ہم اس کے کہنے پہ پوری انسانیت کو بخش دیتے. یہ ہمارا بندہ ہے, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں.